السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عبد الرحمن خان۔ پچھلے 2 دنوں کا جو انسٹنٹ انقلاب تھا اس میں جو سب سے خوشائن بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پی ٹی اے کی ساری لیڈرشپ نے یہ اعلان کیا کہ ہم لوگوں کے بچوں کو ڈنڈے کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ ہم ان کا احساس کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی میدان میں پیش کریں گے۔ پھر ہوا یوں کہ کراچی سے علی زیدی، عمران اسماعیل نے، لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور دیگر رہنماؤں نے، ملتان سے شاہ محمود قریشی نے، اسلام آباد سے اسد عمر نے اپنے بچے پیش کیے۔ خود انہوں نے پروٹیسٹ کو لیڈ کیا، اور نہ صرف انہوں نے اپنے بچے پیش کیے بلکہ ان کے بچوں نے شیل بھی کھائے، ڈنڈے بھی برداشت کیے، پولیس کی مار برداشت کی، دھواں برداشت کیا اور جیل بھی برداشت کی۔ عمران خان صاحب نے اپنے تینوں بچے لندن سے منگوا لیے تاکہ وہ احتجاج میں شریک ہو سکیں، بلکہ اندلیب عباسی نے تو زینب عباس کو یہ کہہ دیا کہ تم کرکٹ کی کمنٹری چھوڑو اور پہلے ملک بچاؤ آ کے۔ کس قدر فیسینیٹنگ لگتا ہے نا یہ سارا کچھ سن کے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ ویسے حقیقت بتاؤں تو یہ باتیں خواب میں ہی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ حقیقت میں مرنے کے لیے آپ کا اور میرا بچہ ہوتا ہے، شیل وہ برداشت کرتا ہے، ڈنڈے غریب کا بچہ کھاتا ہے، قید و بند کی صحبتیں وہ برداشت کرتا ہے، پولیس کی مار وہ برداشت کرتا ہے، پولیٹیشنز کا یا امیر کا بچہ نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ اور ان کی ہپوکریسی کی حد ہے کہ پچھلے 2 دنوں کے جو ہنگامے ہوئے ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سچویشن ہیز بین آؤٹ آف کنٹرول، تو انہوں نے فوراً یہ بیان جاری کر دیا کہ ان شر پسند عناصر سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ حد دیکھ رہے ہیں آپ ہپوکریسی کی، کہ پہلے آپ لوگوں کو پرووکیٹ کرتے ہیں، پہلے ان کو ایموشنلی ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں کہ تم وہاں جا کے حملہ کرو، تم وہاں جا کے حملہ کرو، لوگوں کو خود لیڈ کرتے ہیں، خود جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، اور جب سچویشن ہمیشہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو آپ بڑے آرام سے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے یہ بیان جاری کر دیتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن سے تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ شر پسند عناصر ہیں، یہ جو لڑکے، یہ جو اسٹوڈنٹس، یہ جو نوجوان، یہ جو بچے، یہ جو بوڑھے، یہ آپ کے لیے نکلے تھے، وہ شر پسند عناصر 2 منٹ میں ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ ان کو ہاتھوں میں پال کے رکھتے ہیں، ان کو پروووکیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آپ کے لیے شر پسند عناصر ہو جاتے ہیں۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ گورنمنٹ نے جو 3 سے 4 ہزار لوگ نومینیٹ کیے ہیں جو کہ جلاؤ گراؤ میں شریک تھے، اس میں سے میجورٹی نوجوان تھے، 35-40 کی رینج میں تھے۔ ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اپنی ڈگریز کی آخری سٹیج میں ہوں گے؟ ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو جاب کرتے ہوں گے؟ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گھر کے واحد کفیل ہوں گے، واحد سہارا ہوں گے۔ جب یہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو شامل کر بیٹھے ہیں اور آپ کے پرووکیٹ کرنے پہ ان لوگوں نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی ہے، جب یہ گورنمنٹ کو قید کرے گی یا سزا دے گی اور جیلوں میں جا کے سڑیں گے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا نقصان۔ آپ نے تو سکون سے 2-4 ماہ بعد اپنی ضمانتیں کروا کے واپس آ جانا ہے جیلوں میں سڑنے کے لیے۔ پھر غریب کا بچہ ہے، زندگیاں ان کی برباد ہوں گی، ڈگریز ان کی ضائع ہوں گی، پروفیشنل کیریئرز ان کے برباد ہوں گے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، بالکل کچھ نہیں جائے گا۔ تو پھر مشورہ ہمیشہ عوام کو دیا جاتا ہے، جو کہ وزڈم والے لوگ ہیں، ہمیشہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کبھی بھی اس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی میں، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہو، کبھی بھی شرکت نہ کیا کریں۔ سپورٹ ضرور کریں، پروٹیسٹ ضرور کریں، کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کے اندر رہتے ہوئے پروٹیسٹ کریں، لیکن اس طرح کے جلاؤ گراؤ میں کبھی شامل نہ ہوں، کیونکہ نقصان الٹیمیٹلی آپ کا ہوگا۔